علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے متعلق ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں، ایسے ہی زندہ ہیں، ایسے ہی حیات ہیں جیسے دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب دنیا سے کسی شخص کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو اس کے بدن سے نکال لیا جاتا ہے، مگر جب انبیاء علیہ السلام پر موت طاری ہوتی ہے، ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان کی روح کو ان کے قلب کے اندر، دل کے اندر سمیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو قبر میں لحد میں اتارا جاتا ہے، اتارنے کے بعد وہ روح ان کے بدن میں واپس لوٹ آتی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اسی طرح سے زندگی گزارا کرتے ہیں جیسی زندگی وہ دنیا کے اندر گزارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو کوئی شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے درود کو لے کر اس کے نام کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں اور اس کا درود و سلام مجھ پر پیش کرتے ہیں، اور جو کوئی شخص میری قبر پہ آ کے روضہ مبارک پر آ کر درود و سلام پڑھے گا، میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ بات ایک اور سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر ہے تو اس کی حصے جو ہیں، اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کی یہ صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر ہیں، وہاں سے جہاں انسان کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہا ہے فاصلہ بہت ہے، مگر اس فاصلے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلام کو بھی سن رہے ہیں، اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ سلام پیش ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سلام پیش ہو رہا ہے بلکہ نبی علیہ السلام اس کے اس سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی کہ انسان میرے روضے پر آئے اور آ کر حاضری دے۔ جیسے بیت اللہ شریف جایا جاتا ہے عمرے کے لیے، طواف کے لیے، تو اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جا کر سلام کا پیش کرنا یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے امتی کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری، جو کوئی شخص بھی آ کر میری قبر کی زیارت کرتا ہے، وجبت لی شفاعت، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اللہ رب العزت سے، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جو کوئی شخص بھی وہاں پر جاتا ہے اور جا کر وہاں پر درود و سلام پیش کرتا ہے، نبی علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ جواب عام انسانوں کو نہیں سنائی دیتا، مگر اللہ رب العزت چاہیں تو بعض اوقات معجزات دکھا دیا کرتے ہیں، بعض اوقات بہت ساری باتیں کچھ لوگوں پہ ظاہر فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوا، حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ اللہ والے تھے، عالم تھے، ان کا نام تھا ملا جامی رحمہ اللہ۔ ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوں۔ ذہن میں بات آئی کہ جب وہاں حاضر ہوں تو کوئی درود و سلام پیش کیا جائے، کوئی بات پیش کی جائے تو اس کو کچھ لکھا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر سرشار ہو کر بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، اور ان اشعار کو لے کر ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ اب یہ مدینہ کے سفر پہ تھے، اسی دوران جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں نام کا ایک شخص آ رہا ہے، مدینہ میں داخل ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو روک لیا جائے، وہ مدینہ میں داخل نہ ہو۔ اس نے پولیس کو، شرطے جو تھے ان کو پورے دوڑوا دیا چاروں طرف، اس نام کا جو بندہ آئے گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ ملا جامی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
اس کو پھر اگلی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے کوئی دشمن نہیں تھا، یہ تو ہمارا محبت کرنے والا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تو اس کو اپنی قبر پہ آنے سے اس لیے روکا تھا کہ اگر وہ یہاں آ کر ان اشعار کو پڑھتا تو ان کا جواب پوری کی پوری امت کو سنائی دیتا جو وہاں پہ موجود تھی۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے بھی ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک اللہ والے جو مسجد نبوی کے اندر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے کئی بار آیا کرتے تھے، اور جب کبھی وہ آ کے سلام پیش کرتے تھے تو ان کا سلام کا جواب روضہ اقدس سے آیا کرتا تھا، اور اس کی آواز کو جتنے لوگ وہاں پہ ہوا کرتے تھے سنا کرتے تھے۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ مسلمانوں کے ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ بادشاہ تھے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، دو لوگوں کی شکل دکھائی گئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو افراد مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو فوراً اس نے اپنا لشکر لیا اور مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ مدینہ طیبہ کا جو حاکم تھا اس کو پتہ چلا کہ سپہ سالار بادشاہ سلامت امیر وقت میرے پاس آئے، تو وہ خود چل کے باہر آیا۔ نور الدین زنگی نے ان سے کہا کہ جی جتنے لوگ مدینہ کے اندر ہیں اعلان کر دو کل بادشاہ سلامت کی طرف سے دعوت ہے، سب سے ملاقات کریں گے، سب سے مصافحہ بھی ہوگا اور سب کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، میں ایک ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن پورے مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا، سارے لوگ آ گئے، اب سب ایک ایک کر کے بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور بادشاہ ان دو شکلوں کو افراد میں بیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، وہ دو افراد نظر نہیں آئے۔ گورنر سے پوچھا جی سارے لوگ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی سب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ رہ گئے ہیں، ذرا ڈھونڈو، معلومات کراؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مدینہ طیبہ کا ایسا ہو جو رہ گیا ہو۔ اس نے کہا کہ جی سارے ہو گئے، دو افراد ہیں، ان سے آپ کا کیا ملنا؟ وہ تو مدینہ طیبہ کے کونے کے اندر رہتے ہیں، بڑے ہی درویش قسم کے لوگ ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بس اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لے چلو مجھے۔ چنانچہ بادشاہ کا حکم تھا، لے جایا گیا۔ اب جب وہاں پہنچ کے نور الدین زنگی نے ان کی شکلیں دیکھی تو وہ وہی دو شکلیں تھیں جو خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ فوراً کہا ان کو گرفتار کرو، گھر کی تلاشی لو۔ اب جب گھر کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دو افراد حقیقتاً یہودی تھے، اور یہ آئے تھے اس ارادے سے یہاں پر کہ ہم نے یہاں سے روضہ اقدس تک ایک سرنگ کھودنے کا پلان کر رکھا تھا، اور سرنگ کھودی ہوئی تھی کہ ہم روضہ اقدس پہ جائیں گے اور جسم اطہر کو وہاں سے نکالیں گے، اور اس کے لیے سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ نور الدین زنگی اس سرنگ کے اندر اترے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ سرنگ تو بہت لمبی کھودی گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچ گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے۔ نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر پاؤں کا بوسہ لینے کی کوشش کی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ پاؤں مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمیٹ لیے، اور وہ سمجھ گئے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ چنانچہ وہاں پر انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کے چاروں طرف میں کھدوائی، اور وہاں پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کو قائم کیا۔ قیامت تک کوئی شخص یہاں پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آج بھی کوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ کوئی صفائی کی خاطر جانا چاہے، کسی کے لیے بھی جانا چاہے، کوئی نہیں جا سکتا، ایک بہت بڑی باڑ لگی ہے۔ تو ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میری قبر پہ جو شخص آئے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا ہر مومن کے دل کی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ ضرور حاضر ہو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیں، ثُمَّ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اس کے بعد گناہوں کے کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ بھی استغفار کریں اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخشش کی اللہ سے دعا کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ رب العزت کو خوب توبہ قبول کرنے والا، خوب مہربان پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد ایک اعرابی، ایک بدو تھا، دیہاتی آدمی تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے سامنے آیا اور وہاں پر آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا اور اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہو اور اس کے بعد تم گناہوں کے کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور آ کر استغفار کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان پاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور یہاں پر آ کر میں اپنے لیے بخشش کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے بخشش کی اللہ سے دعا فرمائیں، آپ کی دعا میرے حق میں لگ جائے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ بات اس نے کہی اور زار و قطار رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنا کہ روضہ اقدس سے آواز آئی اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ تو حاضر ہوئے روضہ اقدس پہ اس نیت کے ساتھ، وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے بندہ کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم میں بات فرمائی ہے جو تو آپ کے پاس آئے گا اور آ کر آپ سے دعا کروائے گا بخشش کی، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس شخص کو کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص نے میرے سامنے کلمہ پڑھا، کل قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی میں خود دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے ایمان کی گواہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں۔ علماء نے لکھا کہ جو کوئی شخص بھی معاجہ شریف پہ حاضر ہو، درود و سلام پڑھے، اس کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کلمے پہ گواہ بنا دے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جانا یہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو، یہ تڑپ ہو اس کے دل کے اندر کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ جانے کے لیے انسان کی کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو سکوں؟ کیا میں نے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کروں؟ دنیا کے اندر اگر کسی شخص کے ہاں انسان مہمان جاتا ہے تو مہمان خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، اصول ہے دنیا کا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے بھی انسان کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ ارادہ ہو مدینے کا تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جن سے تعلق ہو نہ جن سے ان کے گھر خالی ہاتھ جانا نہیں اچھا۔ انسان جس سے تعلق ہو اس کے گھر پہ خالی ہاتھ چلا جائے یہ اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جانا ہے، دل کے اندر عشق نبوی پیدا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پیش کرے، محبت کو پیدا کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کثرت کے ساتھ درودوں کا تحفہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی جیسا حال حلیہ بنا کر انسان دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جائے۔ ایک ساتھی بتانے لگے کہ ارادہ تھا ایک مرتبہ عمرے پہ جانے کا، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں نے چہرے پر سنت نہیں سجائی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے
ایک بزرگ تھے، نمازی تھے مسجد کے ہمارے، ان کو یہ بات ذکر کی کہ جی میں اس طرح سے عمرے پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا عمرے پہ جا رہے ہو تو پھر مدینہ بھی جاؤ گے؟ میں نے کہا جی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے ایسے ہی جاؤ گے؟ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی، مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسے ہی جاؤ گے؟ میں نے کہا جی اور کیسے جاتے ہیں آپ بتائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسے ہی جاؤ گے۔ فرماتے ہیں میں اور حیران ہو گیا، پھر پوچھا میں نے بھائی کیسے جایا جاتا ہے آپ بتا دیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کیا واقعی ایسے ہی جاؤ گے؟ کہتے ہیں اب میں تھوڑا سا چونکا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس سنت کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے ہوئے جاؤ گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت پہ میں عمل نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی تو دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ واقعی اتنی بڑی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں اور اس بارگاہ میں جاتے ہوئے میرا یہ حال ہولیا ہوگا۔ اسی وقت پر نیت کر لی کہ آج کے بعد میں نے اپنے چہرے کو نہیں ہاتھ لگانا۔ اللہ رب العزت نے سنت مبارکہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہوں، اس پہ جانے کا شوق دل کے اندر رکھتا ہوں، تمنا دل کے اندر رکھتا ہوں، تو میرا حال حلیہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہونا چاہیے، وضع قطع اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا میں ہوں، ظاہری سنتوں کو بھی باطنی سنتوں کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جائے، اور جانے کی جب تڑپ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ اس تڑپ کا اظہار یہ ہے کہ وہاں جانے کے مسائل کو علماء سے پوچھا جائے۔ آج بڑی کوتاہی دیکھنے میں یہ آتی ہے، کمزوری یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آداب یاد نہیں ہوتے، معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کا جو در ہے یہ عاشقوں کا در ہے، یہاں پر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بارگاہ ہے، یہاں پر اگر کوئی ادب کے اندر کوتاہی ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمالوں کو ضائع بھی کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس در کے اوپر آواز کو آہستہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے بہت سو کا یہ عمل تھا، مسجد نبوی میں کسی سے بات چیت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر بات کی اور اس بات کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس در پہ جانے کا جب دل میں تمنا ہے، تڑپ ہے، تو اس سے متعلق معلومات بھی کرے، بڑوں سے پوچھے، علماء سے پوچھے کہ جی اس در پہ جانے کے کیا آداب ہیں۔ روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ تکلیف دہ عمل دیکھا، روضہ اقدس پہ حاضر ہو رہے ہیں اور حاضر ہوتے ہوئے ایک ہاتھ میں موبائل فون ہے، دوسرے ہاتھ میں چپلیں، اور اسی حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے سے گزرتے ہوئے انسان نکل گیا، اور جب جس وقت پہ جا رہا ہے تو اس وقت پہ اس نے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، کسی نہ کسی میسنجر کے اوپر ویڈیو کال لگائی ہوئی ہے، گھر والوں کو بھی دکھا رہا ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے۔ یہ تو وہ وقت تھا کہ جہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرنا تھا، دعائیں کرنی تھی۔ علماء نے تو لکھا کہ وہاں پر انسان کی نظریں نیچی ہونی چاہیے، آواز اس کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے آداب ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بات لکھی، مسجد نبوی پوری کی پوری جہاں کہیں انسان ہو، یہ پوری کی پوری مسجد نبوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد نبوی کے اندر جہاں کہیں کھڑے ہو کے سلام پیش کرے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلام پیش ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، مدینہ طیبہ میں آئے، تو آنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کرنے کے لیے آگے جو معاج شریف پہ جایا جاتا ہے وہاں پیش نہیں ہوئے، پیچھے سے کھڑے ہو کے گنبد خضرا کو دیکھتے تھے، وہیں سے سلام پیش کر دیا کرتے تھے۔ پورا سفر اسی طریقے سے گزارا، آخری وقت تھا، فرماتے ہیں کہ بس جانے کا وقت تھا، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھو
بغیر سامنے سے حاضر ہوئے اگر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو، ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، اور جب ایک مرتبہ وہاں سے آگے سے جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت پر ہی فرماتے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گا، میں کیسے ان کے سامنے پیش ہوں۔ چنانچہ ایک شخص کو اپنے ساتھ لے گئے، اس کو آگے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نگاہوں کو نیچے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مختصر سا سلام پیش کیا، اور فرماتے وہاں سے نکل گیا کہ میں اس لائق نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو سکوں۔ ہمیں مسائل کا علم نہیں ہوتا تو انجوائمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے نکلے، سلام پیش کیا، پھر گھوم کے آئے، پھر سلام پیش کر دیا، پھر گھوم کے آئے، پھر سلام پیش کر دیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مسجد نبوی میں ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد جاؤں اور جا کر نبی علیہ السلام پر سلام پیش کروں۔ انہوں نے ایک عام سی مثال دے کے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ایک بات بتاؤ، آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں اور وہ افسر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، آپ جائیں اس کو کہیں السلام علیکم، کہے وعلیکم السلام، پھر چلے جائیں، پھر گھوم کے آ جائیں، پھر کہیں السلام علیکم، کہے گا وعلیکم السلام، پھر گھوم کے آ جائیں، پھر اس کو کہیں السلام علیکم۔ تھوڑی دیر کے بعد تو وہ غصہ ہوگا، یہ کیا بار بار سلام لگا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف کام سلام کے پیش کرنے کا نہیں ہے، سلام تو پیش کرنا ہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، لیکن اس دربار میں سلام پیش کرنے کی کچھ تیاری پیچھے بیٹھ کے کرو، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرو، کچھ درود شریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھو، جو کچھ اس طریقے سے اعمال کر سکتے ہو وہ اعمال کر کے دعا کرو اللہ سے، اے اللہ میں ان تمام اعمال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب اس کے بعد آگے کی طرف جاؤ، پھر جا کے سلام پیش کرو، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس سفر کا تعلق حقیقتاً دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ سنتوں کی اتباع ہوگی اتنی جلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بلاوا آتا ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربار میں پیش ہونے کے کچھ آداب کو سیکھے۔ یہ بہت عظیم الشان دربار ہے۔ اس دربار میں پہنچتے ہوئے جنید و بایزید، جنید بغدادی رحمہ اللہ، بایزید بستامی رحمہ اللہ جیسے روحانی اعتبار سے جو پہلوان لوگ تھے وہ بھی یہاں پہ آ کے ان کی سانسیں رک جایا کرتی تھی، سانس آہستہ سے لیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیز سانس لینے سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بار بار اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔